الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، ذلك هو الفوز العظيم. جو تم نے تجارت کی ہے، جو تم نے خریدا اور بیچا ہے، اس سے خوشخبری حاصل کرو، اور یہی بڑی کامیابی ہے جو بزنس اور تجارت تم نے کیا ہے. اور وہ بزنس اور وہ تجارت کیا تھی جس کو اللہ نے فرمایا کہ اس بزنس سے خوشخبری حاصل کرو؟ وہ اسلام قبول کر کے اللہ کو اپنی جان اور مال بیچ دینے کی تجارت ہے. پارہ 11 کی آیت شریفہ کا مفہوم ہے یہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک اللہ نے خرید لیا مومنین سے. کیا خرید لیا؟ ان کا جان بھی اللہ نے خرید لیا، ان کا مال بھی اللہ تعالیٰ نے خرید لیا. کس چیز کے عوض میں؟ اس چیز کے عوض میں کہ ان کے لیے جنت ہوگی. تو جنت کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا جان، ہمارا مال خرید لیا ہے. اور اس خرید و فروخت کے بعد مسلمان کیا کرتے ہیں، مومنین کیا کرتے ہیں؟ جہاد کرتے ہیں، کبھی شہید ہوتے ہیں، کبھی دشمن کو مارتے ہیں. اور اسلام اور ایمان اور ان مجاہدات پر اللہ عز و جل نے وعدہ فرما رکھا ہے. کس بات کا؟ اپنی رضا اور خوشنودی کا. یعنی اپنی آیت کے جملے میں یعنی اللہ عز و جل اپنی رضا اور خوشنودی کا اور جنت کا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے. اور یہ وعدہ صرف ایک آدھ آسمانی کتاب میں نہیں ہے. وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. اللہ کا یہ وعدہ کہ مجھ سے جو سودا کر لے گا اپنے جان اور مال کا، کہ اس جان میں، اس مال میں میری چلائے گا. اور میری چلانے کے واسطے وہ مزاج یا فکر ہونا پڑتا جو عصر کے بعد کے درس میں سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ بھئی میرا کچھ بھی نہیں ہے، میرا کچھ بھی نہیں. جب سب ان کا ہے تو بس انہی کی چلانا ہے میرے کو. یہ سودا ہے، یہ معاہدہ ہے. اور اس پر اللہ جنت کا وعدہ فرمائے ہیں، اور جنت کے عوض میں نے خرید لیا ہے. اور یہ وعدہ اللہ کا کہ جنت ملے گی ایسے لوگوں کو، توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے. اور اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے گا؟ کون ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ ہی سب سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والے ہیں. تو پھر خوشخبری حاصل کرو اس بزنس کے سلسلے میں جو تم نے اللہ سے کیا ہے. اور یہی بڑی کامیابی ہے کہ اللہ سے ہم نے جو سودا کیا ہے اس میں پورا وعدہ وفائی کرنا، پورا اس کو وفا کرنا، اس کو پورا نبھانا، پیچھے نہیں ہٹ جانا. اپن ڈیل کرے بعد پیچھے ہٹے تو کیا بولتا ہوں، سامنے والی پارٹی کیا بولتی، کیسا آدمی ہے بھائی، ڈیل کرا
پھر توڑ دیا، پیچھے ہٹ گیا بولتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل فرما رہے ہیں کہ نہیں، جب یہ ڈیل ہو گئی تو اس کو پورا کرو۔ بہت بڑا سودا ہے یہ، بہت بڑا بزنس ہے۔ اللہ سے اپنا رشتہ جوڑنا بہت بڑا سودا ہے۔ علامہ اقبال نے کیا فرمایا؟ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا، الفت میں نے محبت کی لائن میں، اس محبت کی گھر میں سمجھو شہادت حاصل کرنے کا، قدم رکھنے کی طرح یہ محبت کے راستے میں شہید ہو جانے کے جیسا راستے پر قدم رکھنے کا معنی ہے مسلمان ہونے کا مطلب۔ اگرچہ کہ اس کے ابتدائی اعتبارات بہت ایزی ہے، ہر ایک کو بولا گیا کہ بھئی لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کلمے کا اقرار کر لو، شہادتین، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے دو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دے دو، انشاءاللہ مسلمان کہلائیں گے، مومن کہلائیں گے۔ لیکن یہ جو ایمان ہے، یہ جو کلمہ ہے، جو اپنے اندر تقاضے رکھتا ہے، وہ تقاضے بڑے عظیم ہیں۔ وہ تقاضے جو ہے نہیں، جب انسان پورا کرتا ہے تو پھر اس کے لیولز بڑھتے ہیں، اس کے لیولز بڑھتے ہیں۔ اللہ کے قرب کے، یا یوں سمجھیے کہ اللہ کے مقربین کے 4 لیول ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے: صالحین، شہداء، صدیقین، انبیاء۔ قرآن میں ہے نا بھائی، اللہ نے کن پر انعام فرمایا؟ اللہ نے ان 4 طبقوں پر انعام فرمایا، ان 4 گروپوں پر انعام فرمایا۔ صالحین پر اللہ نے انعام فرمایا، شہداء پر اللہ نے انعام فرمایا، صدیقین پر اللہ نے انعام فرمایا، انبیاء پر اللہ نے انعام فرمایا۔ اب نبوت کا تو دروازہ بند ہو گیا ہے، صالحیت کا، شہادت کا، صدیقیت کا، یہ 3 لیول میں انٹری کی گنجائش ہے، اس میں ترقی کر سکتے ہیں ہم۔ دین پر عمل کرتے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر چلتے ہوئے، حرام سے بچتے ہوئے، فرائض کو ادا کرتے ہوئے ہم صالحین کے زمرے میں آتے ہیں، صالحین کے زمرے میں آتے ہیں۔ ولایت عامہ میں انٹری ہو جاتی ہے، صالح بنے تو ولایت عامہ میں، یعنی عام ولیوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ایمان والے جب ایمان کے تقاضوں پر آ جاتے ہیں تو صالحین کے زمرے میں شمار ہوتے ہیں اور ولایت عامہ نصیب ہو جاتی ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اولیاء اللہ وہ ہیں جن کو کوئی خوف نہیں ہوتا اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو ایمان لائے ہیں اور تقوی کی راہ پر چلتے ہیں۔ اولیاء اللہ بولے تو کیا ان لوگوں کو سینا رہتے ہیں یا ان لوگوں کو پناہ جاتے اڑ کے جانے کے واسطے؟ نہیں، وہ بھی عام انسانوں ہی کی طرح رہتے ہیں۔ البتہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ان کے ہاتھ پر ایسی کرامت ظاہر کر دے سکتے ہیں جس میں وہ اڑنے لگے، غائب ہو جائیں، کہیں سے کہیں ہو جائیں، ان کی دعائیں قبول کرنے لگیں، یہ الگ بات ہے۔ لیکن مستقل ان کے ساتھ کچھ ہوتا نہیں ہے، مستقل ان کے ساتھ ان کو پر لگ گئے ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ الگ سے نور چمک رہا ہو، ایسا نہیں ہوتا، یا الگ سے عجیب ہی دکھ رہے ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ بلکہ اولیاء کی قسموں میں سے جو مکتوم اولیاء اللہ ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں ہیں، اور وہ چھپے ہوئے رہتے ہیں مخلوق میں، عام مسلمانوں میں چھپے ہوئے رہتے ہیں، ان کا نام ہی مکتومین ہے۔ تو خیر وہ ایک مستقل موضوع ہے کہ بھئی اولیاء اللہ کی کتنی قسمیں ہیں۔
جیسے نجبہ ہے، نقبہ ہے، فرد ہے، غوث ہے، قطب ہے، قطب الاقطاب ہے، قطب المدار ہے، فرد ہے، مکتوم ہے، اولیاء کی قسمیں ہیں۔ تو عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، ہم کلمہ پڑھنے کے ذریعے ساتھ اور کلمے پر عمل، کلمے کے تقاضا پر عمل، تقاضا کیا ہے؟ فرائض و واجبات پہ عمل کرنا ہے، حرام سے بچنا ہے بھائی۔ بہت بڑا تقاضا نہیں ہے، ہاتھ کاٹ کے دے دینا ہے، خون بہا دینا ہے، یہ کر دینا ہے، وہ کر دینا ہے، بڑے تقاضا نہیں ہے۔ نماز روزہ ادا کرو، اللہ نے مالدار بنایا تو زکوٰۃ اور حج ادا کرو۔ مالدار نہیں ہے تو وہ بھی نہ کرو، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، ولی بننے کے واسطے بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ نیت تو ہے نا بھائی۔ مالدار بنا تو میں زکوٰۃ بھی دیتا تھا، حج بھی کرتا تھا، نیت ہے، نیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ خوش ہے۔ وہ نہیں بھی دیا تو کہیں کو بولے تو ہے ہی نہیں بیچارے کے پاس۔ حرام سے بچنا ہے، کھانے کے حرام چیزاں، پینے کے حرام چیزاں، ان سے بچنا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے اہل ایمان کا، جو بھی ایمان لائے اللہ میں ان کے دوست ولی اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا دوست بن کے دو کام کرتے ہیں، یخرجہم من الظلمات الی النور، نکالتے ہیں ان کو اندھیروں سے، ظلمتوں سے، تاریکیوں سے نکالتے ہیں، نور کی طرف لے جاتے ہیں۔ کفر کے اندھیرے سے نکال کر ایمان کے نور کی طرف لے جاتے ہیں، شرک کے اندھیرے سے نکال کر توحید کے نور کی طرف لے جاتے ہیں، بدعتوں کے اندھیروں سے نکال کر سنتوں کے نور میں لے جاتے ہیں، معصیتوں، گناہوں، نافرمانیوں کے اندھیروں سے نکال کر اللہ تعالیٰ اس کو اطاعت اور فرمانبرداری اور نیکیوں کے نور میں لے کے جاتے ہیں، شک اور تردد کے ظلمتوں سے نکال کر یقین کے نور میں لے کے جاتے ہیں۔ تو جو مومن بندہ کلمہ پڑھ کے اللہ کا دوست بن گیا اور اس کا سفر شروع ہو گیا، ظلمتوں سے نور کی طرف سفر شروع ہو گیا، تو ان پکا ولی بن رہا۔ تو کون بول رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے اہل ایمان کا، اور اللہ دوست بن کے اس کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جا رہا ہے۔ اچھا، یہاں پر کچھ آگے کی آیت، اسی آیت میں آگے جملوں میں مزے کا مضمون ہے۔ جیسے اولیاء اللہ ہوتے ہیں ویسے اولیاء الشیطان بھی ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ اولیاء الشیطان، شیطان کے دوستان۔ وہ لوگ کون ہیں؟ تو جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، اللہ کی بات نہیں مانے، رسول کی بات نہیں مانے، اس کو کفر بولتے۔ تو جنہوں نے کفر کیا ان کا ولی شیطان ہے۔ اولیاءہم الطاغوت، ان کے ولیاں شیطان ہیں۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ریورس کام کرتے، نور میں سے نکال کے اندھیروں میں لے جاتے، ایمان میں سے نکال کے کفر میں لے کے جاتے، توحید میں سے نکال کے شرک میں لے کے جاتے، سنتوں میں سے نکال کے بدعتوں میں لے کے جاتے، نیکی کے کاموں میں سے نکال کے رسومات میں، رواجات میں لے کے جاتے۔ بہترین ایک اسکیل ہے، میزان ہے، کسوٹی ہے۔ ارے فلاں روحانی سنٹر ہے بھائی، فلاں خانقاہ ہے بھائی، فلاں شیخ ہے بھائی، فلاں مرشد ہے بھائی، ارے اس سے ملیں گے، اس سے ربط کریں گے، اس کے مرید ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نہیں اپنے آپ کے ہاتھ میں یہ ایک میزان دے دیے، اس کو تھوڑا سا جانچ لیو، ان اندھیروں سے نور کی طرف لے جا رہا ہے یا ریورس ان نور سے جو ہے نہیں اندھیروں کی طرف لے کے جا رہا، وہ دیکھ لینا کیا رہتا ہے۔ عام طور پر مسلمان بھائیاں ادھر ادھر ان کے ہتھے چڑھ جا رہے نا، گمراہی کے راستے پر چلے آ رہے، کیوں بولے تو وہاں جانے سے پہلے بولا جج نہیں کر رہے ہیں، یہ دیکھ لے رہے نہیں کہ میں کس کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہا ہوں، کس کو بڑا بنا رہا ہوں،
یہ دیکھ لے رہے نہیں، ارے بہت بڑے پہنچے ہوئے پیر ہے بھائی، ان سے مرید ہو جائیں گے، ان کا دامن پکڑ لیں گے، نیا پار ہو جاتی، جنت میں لے کے چلے آتے، جنت کا ٹکٹ ہے انہوں۔ تو خالی خوش فہمیوں کی وجہ سے جنت نہیں مل جاتی بھائی، ریالٹی رہنا پڑتا، اور قرآن حدیث کی روشنی میں جو ریالٹی ہے وہ ہمارے لیے بیس ہے، بنیاد ہے، وہ کسوٹی ہے، وہ پہچاننے کا ذریعہ اور آلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ فرمایا کہ اس شخص کی اطاعت مت کرو، اس کو فالو مت کرو جس کے دل کو ہم نے غافل بنا دیا ہے، ہماری یاد سے غافل بنا دیا ہے، اس کو فالو مت کرو۔ اور اس آدمی کو بھی فالو مت کرو جو خواہشات کا پجاری ہو گیا، یعنی خواہشات جی میں جیسا ہے ویسا کر رہا، شریعت نہیں دیکھ رہا، قرآن نہیں دیکھ رہا، حدیثہ نہیں دیکھ رہا، مفتیوں کے فتوے نہیں دیکھ رہا، فقہاء کے مسائل نہیں دیکھ رہا، جی میں ہے جیسا کر رہا، جی میں جیسا ہے ویسا کر رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے آدمی کو فالو مت کرو، بول رہے ہیں جو اپنے خواہشات کا پجاری ہے، جو اپنے خواہشات ہی کو فالو کرتا ہے۔ اور تیسرا اصول بتا رہے اللہ تعالیٰ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور وہ آدمی کہ جس کا معاملہ، جس کی باتیں، جس کے کام یہ افراط والے ہیں، غلو اور مبالغے والے ہیں، ایسے آدمی کی بات بھی مت مانیے۔ اعتدال رہنا، درمیانہ انداز رہنا، بیلنس رہنا حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق۔ بعض چیزیں ہوتے ہیں نا بھائی، 3 لیولز ہیں، افراط، تفریط، اعتدال۔ بہت سمپل سبق ہے، آسان سا۔ جیسے مثال کے طور پر اعتدال کس کو بولتے ہیں وہ سمجھانے کی کوشش کرو۔ آپ بیمار پڑ گئے تو اپنی جان کو بھی پیسہ نہیں لگا رہے ہیں، بیوی بچے بیمار پڑ گئے، اب ان لوگوں کے واسطے بھی پیسہ نہیں لگا رہے ہیں، خوشی کا موقع آیا تھوڑا بھی پیسہ نہیں لگا رہے، خوشی کا اظہار نہیں کر رہا۔ یہ تفریط کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ تفریط، کنجوسی کی انتہا سمجھو، آپ اپنی جان کو بھی نہیں لگا لے رہا، کنجوسی، تفریط، پیسہ خرچ کرنے میں یہ تفریط ہے، یعنی ضرورت کے اتنا بھی نہیں لگا رہا۔ اور ایک ہوتا ہے افراط، ٹو مچ کر دینا، ایکسٹریم ہی ہو جانا، ضرورت 1000 کی ہے 2000 لگا دے رہا، ضرورت 2000 کی ہے 4000 8000 لگا دے رہا، اس کو افراط بولتے ہیں، اسراف بولتے ہیں۔ یہ بھی حرام ہے اور وہ کنجوسی بھی حرام ہے۔ ان دونوں کے درمیان اعتدال ہوتا، ضرورت کے بقدر خرچ کرنا، ضرورت کے بقدر خرچ کرنا، بیماریوں میں، ضرورتوں میں، خوشیوں میں ضرورت کے بقدر خرچ کرنا، یہ اعتدال ہے۔ تو یہ جو افراط، تفریط اور ان دونوں کے درمیان اعتدال جو ہے نہیں ہر چیز میں ہوتا، عقیدے میں، اللہ کے ساتھ عقیدوں میں، رسول کے ساتھ عقیدوں میں، اولیاء اللہ کے ساتھ عقیدوں میں، اعمال میں، حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں، کئی چیزوں میں آپ کو یہ تینوں اعتبارات ملتے رہتے، یہ تینوں چیزیں ملتے رہتے۔ تو اپن نہ تفریط میں جانا، نہ افراط میں جانا، اعتدال پہ رہنا، اپنے علماء کی روشنی میں ان سے سیکھ کے قرآن حدیث کی روشنی میں اعتدال کی لائن پہ لگے ہوئے رہنا، تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ بہت ہی سمپل سا، آسان سا سبق ہے دوست، بہت ہی نہیں یوں سمجھیے کہ قرآن حدیث کی روشنی میں ہم خلاصہ سنا رہے ہیں، کئی آیتوں کا، کئی حدیثوں کا خلاصہ سنا رہے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سددوا قاربوا،
اس کا موٹا مفہوم یہی ہے، اپنے آپ کو اعتدال میں رکھو، سیدھے سیدھے رہو، جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ نہ افراط میں جاؤ نہ تفریط میں جاؤ۔ مثال کے طور پر تصوف ہے، یہ تصوف بولے تو کیا رے بھائی، سب بکواس رہتا، چھوڑو، سب کفری شرکیہ لائن کی چیزیں ہیں وہ، جیسے اہل حدیث بھائیاں، سلفی بھائیاں بالکل پوچھ کے پھینک دیے سب، کیا کرے، پوچھ کے پھینک دیے، تو تفریط میں چلے گئے علماء۔ حالانکہ تصوف کوئی الگ دنیا نہیں ہے، قرآن ہے، قرآن میں جس کو تزکیہ بولا گیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو صفت احسان بولا ہے، اسی کو بعد میں اس کو نام علماء نے، اولیاء نے تصوف رکھ دیا۔ تو نام بدلنے سے کیا ہوتا، اصل تو قرآن میں ہے نا بھائی، حدیث میں ہے اصل، تو اس کو ماننا پڑتا۔ اخلاقیات قرآن میں ہے، حدیثوں میں ہے، اور تصوف اخلاقیات کئی سبجیکٹ ہیں، تو ماننا پڑتا اس کو، پوچھ کے کیسا پھینک دے سکتا ہے، تفریط میں مبتلا ہو۔ اب ادر ہینڈ دوسری طرف بعض گروپ ہیں، وہ لوگ شریعت کچھ نہیں مانتے، قرآن حدیث کچھ نہیں مانتے، تصوف کے نام سے الٹے سیدھے جو باتیں رہتے ہیں بس وہی مانتے۔ یہ ایکسٹریم ہی ہو گئے، افراط میں مبتلا ہو گئے، حق سے ہٹ گئے۔ ارے شریعت کو چھوڑ کے کون سی طریقت رہتی، کون سی حقیقت رہتی، کون سا تصوف رہتا، شریعت کو چھوڑ کے کچھ بھی نہیں رہتا۔ کئی اولیاء اللہ کے اقوال میں ہے یہ بات، پیران پیر کے اقوال میں، معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال میں ہے کہ شریعت کو چھوڑ کے ترقی کی کوئی شکل نہیں ہے، شریعت کو چھوڑ کے ترقی کی کوئی شکل نہیں ہے۔ اب گانجے کے چٹے مار رہا ہے، وہ لوگ اس کو بول رہے ہیں بہت اللہ بہت پہنچا ہوا ہے، نمازہ چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں بہت اللہ بہت پہنچا ہوا ہے، اس کو نماز کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ اللہ سے کنیکشن ہے۔ یہ دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، غلط ہے، صحیح نہیں رہتا وہ مسئلہ۔ یعنی شیطان نے کنفیوز کر دیا پبلک کو، بھٹکا دیا، غلط سلط ڈال دیا ان کے دل و دماغ میں، نہیں ہوتا ایسا۔ تو دوستو اور عزیزوں، افراط سے بھی بچنا ہے، تفریط سے بھی بچنا ہے۔ تو جنہوں نے تصوف کا انکار کیا وہ بھی غلطی پر ہیں، اور جو تصوف ہی کو سب کچھ سمجھ گئے، شریعت کو چھوڑ کے وہ لوگ افراط میں مبتلا ہو گئے، وہ بھی غلط ہے۔ اعتدالی راہ یہ ہے کہ ہمیں اسلام پر عمل کرنا ہے، ایمان کو دل میں بسانا ہے، اور صفت احسان پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ ہر عمل میں صفات احسانیہ آ جانا، اور صفات احسانیہ کا مطلب ہے جن کوالٹیز کی وجہ سے وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوتا ہے وہ عمل، وہ کوالٹی میرے پاس آ جائے، یعنی اخلاص، للہیت، تصحیح نیت، حسن نیت، حسن ارادہ، یہ ہے اس کے اندر ہونے کی چیز، اسی کو تصوف کہتے ہیں۔ بہت سارے بزرگان دین نے فرمایا تصوف نام ہی ہے نیت کے درست کرنے کا، اور یہ ہمارے دین کا اہم حصہ ہے، اخلاق بن جانا ہمارے دین کا اہم حصہ ہے۔ تصوف کا بنیادی موضوع ہی یہی ہے۔ تصوف میں کیا چیز سے بحث ہوتی ہے بھائی، اس کا ٹاپک کیا ہے؟ تو اخلاقیات ہیں، احوال ہیں، کیفیات ہیں، اخلاق ظاہرہ، اخلاق باطنہ، اچھے اخلاق سے مزین ہونا، برے اخلاق کو اکھاڑ کے پھینکنا، بہت لمبی لسٹ ہے اس کی۔ کچھ احوال اور کیفیات ہیں، بعض اچھے ہیں، بعض برے ہیں۔ ایک فن ہے مستقل جیسے اپنا مسائل سیکھتے نہیں، نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے، حج کے، ایسے ہی علم الاحسان اور تصوف کے بھی کچھ موٹے موٹے اسباق ہیں، کچھ علم کا حصہ ہے قرآن حدیث کی روشنی میں، اولیاء اللہ کے تجربات کی روشنی میں، وہ سیکھ لینا ہے، اس پہ اعتدال کے ساتھ عمل کر لینا ہے، اللہ تعالیٰ کامیاب فرما دیں گے۔
اولیاء اللہ کو اولیاء اللہ کیوں بولا جاتا ہے؟ اس لیے کہ انہوں اللہ والے ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ اور ایک اہم سبق ہے ہمارے بڑوں کا، وہ مختصر ہے، وہ یہ کہ بھائی آپ دودھ والے کے پاس لکڑی لینے جاتے ہیں یا دودھ لینے جاتے ہیں؟ دودھ لینے جاتے ہیں۔ دودھ والے کے پاس ہم دودھ لینے جاتے ہیں، لکڑی لینے نہیں جاتے۔ لکڑی والے کے پاس ہم لکڑی ہی لینے جاتے ہیں، دودھ لینے نہیں جاتے۔ تو جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے اس کے پاس اسی نیت سے جایا جاتا ہے۔ تو اولیاء اللہ سے ملنا ہے، اولیاء اللہ کے پاس جانا ہے، اولیاء اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے، تو اللہ تعالی حاصل کرنے کے واسطے جانا ہے۔ اولیاء اللہ کے پاس کیوں جانا؟ اللہ تعالی حاصل کرنے کے واسطے۔ بہت اہم سبق ہے یہ۔ اب جب یہ میسج ہے، سمجھے ایک اہم میسج ہے، اب غور سے سنو۔ پبلک اکثر جو ہے نہیں کسی کوئی بزرگ آئے ہوئے کہتے، کوئی اللہ والے آئے ہوئے کہتے، بولے تو آ کے شادیاں نہیں ہو رہے، بیماریاں لپٹے ہوئے ہیں، شیطانی اثرات ہے، نوکری نہیں مل رہی، جاب نہیں مل رہا، یہ سناتے رہتے ہیں۔ ارے اولیاء اللہ کے پاس کس کے واسطے آئے؟ اللہ کے واسطے آئے۔ کیا لینے کے واسطے آئے بھائی؟ جس کے پاس جو رہتا وہ لینے کے واسطے جاتے اس کے پاس۔ اس کے پاس بیماریوں کا علاج نہیں ہے، وہ عامل نہیں ہے۔ عامل الگ ہوتا ہے، سمجھ رہے دوستو؟ عامل الگ ہوتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی شیخ ہے تو ان عامل بھی ہو، کوئی ضروری نہیں۔ ہزاروں نہیں، اسلامی ہسٹری میں لاکھوں اولیاء اللہ ایسے ملتے ہیں جو عامل نہیں تھے، جو عامل نہیں تھے۔ عملیات کی دنیا الگ ہے، عملیات کی دنیا الگ ہے۔ لیکن اکثر و بیشتر لوگ اولیاء اللہ سے کئی کو کنیکشن پیدا کر رہے، بولے تو مسئلے حل ہونا بول کے۔ بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہے، ارے فلاں مرشد سے جا کے بیعت ہو جائیں گے بھائی، بچوں کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ بزنس نہیں چل رہا، ارے فلاں مرشد کے پاس جاؤ، تم ان سے بیعت ہو جاؤ، تمہارا بزنس چل پڑتا۔ بعض صوفیاء نے، اولیاء نے اس کو تو انتہائی بری نظر سے دیکھا ہے اور بولا ہے کہ بھئی کتنی گھٹیا غرض لے کر ایک قیمتی چیز رکھنے والے کے پاس جا رہا ہے۔ ایک شخص کے پاس انتہائی قیمتی چیز ہے، وہ دے سکتا ہے اگر آپ اس کے پاس وہی چیز لینے گئے تو، لیکن اس کے پاس جا کے آپ انتہائی گھٹیا چیز مانگ رہے ہیں۔ اس کے پاس جو چیز ہے وہ لینے کی کوشش کرو۔ یہ تصحیح نیت کہلاتا ہے، حسن نیت کہلاتا ہے۔ بھائی آپ کو پرابلم سے پریشانی ہے تو عامل کے پاس جاؤ، عملیات والے کے پاس جاؤ، جو صحیح قرآن حدیث کی روشنی میں قرآن حدیث کی دعاؤں سے عمل کرتا ہے اس کے پاس جاؤ۔ تعویذ بھی دیتا ہے تو صحیح دیتا ہے، اچھی دیتا ہے، اس میں کوئی کفر یا شرک یا بات نہیں ہوتا ہے، تو ایسے آدمی کے پاس جاؤ، اجازت ہے اس کی۔ لیکن ایک تصوف، تزکیہ اور احسان ایک مستقل الگ ہی ٹاپک ہے، الگ ہی موضوع ہے، الگ ہی چیز ہے۔ اس کے حاصل کرنے کے لیے الگ نیت ہونا الگ چیز ہے۔ یہ اس کو آپ عملیات سے مت جوڑیے۔ یہ اور بات ہے کہ کبھی کبھی ضمناً اللہ تعالیٰ آپ کا فائدہ کر دیتے ہیں، لیکن آپ کی نیت نہ رہنا، اس کی آپ کی نیت میں نہ رہنا وہ چیز کہ میں اس کے واسطے جا رہا ہوں، تو آپ کی نیت میں کھوٹ آ گیا۔ آپ کی نیت بہت معمولی ہوگی، چھوٹی چیز ہوگی، آپ کی نیت میں چھوٹی چیز آ گئی۔ بہت اہم پوائنٹ ہے، بہت سارے ساتھیوں کو ہضم نہیں ہوتا ہے۔ ارے مرشد بولے تو انہوں سو مسئلے حل کرنا، شیخ بولے تو انہوں ہمارے سب مسئلے حل کرنا، نہیں ہوتا۔ کسی بھی کتاب تصوف کی، اولیاء اللہ کی کتابوں میں آپ اٹھا کر دیکھ لو، بعض اولیاء اللہ گزرے ہیں جو
عاملین سے کے لیول سے ہٹ کر کاملین ہوتے تھے. کیا ہوتے تھے؟ کاملین. نیت درست ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ولایت سے نواز دے تو عام طور پر ایسے لوگ کاملین میں سے شمار ہوتے ہیں، جو ہزاروں عاملوں سے بھاری رہتے ہیں، ہزاروں عاملوں کے اوپر رہتے ہیں. تو ان کے مریدین سمجھو مثال کے طور پر خدا نخواستہ کسی اس میں مبتلا ہو گئے، شیخ کو معلوم ہوا، دعا کر دی تو ختم ہو گیا مسئلہ. وہ مریدان جاتے بھی نہیں تھے ایسے چھوٹے چھوٹے چیزاں لے کے شیخ کے پاس، اس لیے کہ ان لوگوں کی نیت یہ تھی نہیں کہ بھائی میرے شیخ سے میرے کو یہ مسئلہ حل کرنا ہے، نہیں تھی نیت. ایک بزرگ کا واقعہ سناتا ہوں کہ ان کو ایک تھوڑا سا ہو گیا تھا، جا رہا نہیں تھا، معنی ختم نہیں ہو رہا تھا. تو ان کے ایک دوست کو معلوم تھا کہ بھائی آپ فلاں آیت جو ہے نہیں پڑھیں گے تو یہ کم ہو سکتا ہے. تو وہ بزرگ جو ہے نا غور سے سنیے، بزرگ نے فرمایا کہ میں ایک معمولی سی پھوڑے کو دور کرنے کے لیے اللہ کا کلام یوز کروں. میں یہ بھی ایک معیار ہے، دیکھو آپ سوچنے کا. اور اپن لوگ جو ہے نہیں صرف اور صرف دنیاوی اغراض اور مقاصد کو لے کر ہی جو ہے نہیں قرآن حدیث کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں یا اولیاء اللہ کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں یار. تو بہت ہی ادب سے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کے جذبات اچھے ہیں کہ بھائی ایک مولوی صاحب آئے بولے تو جڑے آپ لوگ وہاں تشریف لائے. لیکن بہت سارے مسلمان بھائیوں میں نیت کے اعتبار سے یہ فطور ہے، یہ گڑبڑ ہے. اس لیے تھوڑی سی میں یہ خصوصی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اپنی نیتیں درست فرمائیے. جس کے پاس جو چیز ہے بس وہی لینے جائیے آپ. اللہ تعالیٰ برکت سے کچھ فائدہ پہنچا دے تو الگ بات ہے، لیکن آپ اس کو ٹارگٹ مت بنائیے کہ میں اس کے واسطے جا رہا ہوں، میرے یہ فلاں مسئلہ حل ہو جانا، فلاں بیماری اچھی ہو جانا، فلاں بزنس چل پڑنا ہے. کہ معمولی درجے کی غرض لے کے آپ جا رہے ہوں تو بہت گھٹیا بات ہے. تو دوستو اور عزیزو، آیت شریفہ میں بیعت کا تذکرہ تھا. تو بیعت کے معنی آتے ہیں بیچنے کے. شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے گویا بیچ دی اپنے آپ کو. اب بیچ دیے بعد آپ کی نہیں چل سکتی. اب بیچ دیے بعد مثال کے طور پر آپ اپنی گاڑی دوست کو بیچ دیے، 20,000 میں بیچ دیے، 20,000 بھی لے لیے. اب لیے بعد بھی آپ اپنی وہ گاڑی کو جو ہے نہیں خود ہی یوز کر رہے ہیں، خود ہی رکھ لے رہے ہیں، خود ہی لاک ڈال لے رہے ہیں. تو دوست کیا بولتا؟ ارے میرے سے خرید لے کے بھی نہیں خریدے جیسا رکھ لیا گاڑی. میرے کو بیچ دے کے بھی نہیں بیچے جیسا رکھ لیا، میرے کو بیچ کے بھی نہیں بیچے جیسا خود ہی سے رکھ لے رہا. ایسا کیسا ہوتا؟ بول کے آپ لڑتے اس سے جا کے اور اس کو بولتے غلط کر رہے تم. بھائی جب میرے کو بیچ دیے تو میرے کو دے دو، میں پیسے دے دیا نا تمہارے کو. تو دوستو جب سودا ہو جاتا ہے نا تو پھر چلتی نہیں. پھر اب حیدرآبادی زبان میں اس کو بولتے ہیں ٹونڈی کرنا. یعنی بچے کھیلتے کھیلتے جو ہے ہار کے بھی نہیں ہارے جیسا کرتے تھے. وہ بچے کھیلتے رہتے ہیں، ہار جاتے ہیں، ہار کے بھی تو نہیں ویسا نہیں. میں نے بس کرکٹ کھیلتے کھیلتے آؤٹ ہو گیا، کیچ ہو گیا، نہیں میں نے ہوا، وہ ون ٹپ تھا، اس میں ڈائریکٹ کیچ نہیں تھا، ایسا تھا. کچھ تو بھی روٹری نہیں کرتے ہیں. تو ہمارے اولیاء، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ہمارے سلسلے کے کہ اللہ میاں کو اپنے آپ کو بیچ دیے بعد پھر اپنی چلا رہا، کیا رہے روٹرنڈی کر رہا، ٹونڈی کر رہا. بولتے ہیں اب تو اپنے آپ کو بیچ دیا بعد اب تیری نہیں چلتی، تیری نہیں چلتی. بہت بڑی بات ہے. اگر غور کرا آدمی تو جب بدل جاتا ہے، اس کی زندگی یوں ٹرن لے لیتی. جتنے خراب راستے پہ چل رہا نا پلٹ جاتا ہوں، یوں ٹرن لے لیتا. نہیں اب میری نہیں چلتی بھائی، میں چلا ہی نہیں سکتا. میں اپنے آپ کو بیچ دیے بعد پھر یہ کیا ہے میں اپنی چلانے کا. اب ان کا ہو گیا، میری جان بھی ان کی ہو گئی، میرا مال بھی ان کا ہو گیا. اب اس میں ان کا جو آرڈر چلے گا.
ایسا انقلاب آ جاتا ہے. اور اولیاء اللہ اپنے مریدین میں ایسے انقلاب لاتے تھے اور سچے عاشق بنا دیتے تھے. کیا کرتے تھے؟ سچے عاشق بنا دیتے تھے. اللہ کے عاشق، رسول کے عاشق بنا دیتے تھے. ایسے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، جو اللہ نے سودا کر لیا شیخ کے واسطے سے، اس کو توڑتا نہیں تھا، پھرتا نہیں تھا. مرا تو مرا بولتے، مرا تو مرا. صحابہ دیکھ لو ویسے ہی تھے، تابعین دیکھ لو ویسے ہی تھے، تبع تابعین ویسے ہی تھے، اولیاء اللہ ویسے ہی تھے، اولیاء اللہ کے مریداں بھی ویسے ہی تھے. بس ہو گیا سودا اللہ میاں سے خلاص. کچھ بھی ہو جائے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جاؤ، میں اب اللہ سے تعلق کو نہیں توڑ سکتا. ایسے جم جاتے تھے. اللہ ہمیں ایسی استقامت نصیب فرمائے. بیعت کی 4-5 قسمیں ہیں. ایک بیعت اسلام ہوتی ہے. نان مسلم اسلام کے حلقے میں آ رہا تو مولانا کے ہاتھ پہ، خطیب صاحب کے ہاتھ پہ، کس کے بھی ہاتھ پہ سامنے اقرار کرتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا ہے. اسلام کے حلقے میں آتا ہے. اس کو بیعت اسلام بولتے ہیں. بیعت اسلام یہ بھی ثابت ہے قرآن و حدیث سے. ایک بیعت ہوتی ہے بیعت امارت و خلافت. مسلمان ایک خلیفہ گزر گیا یا ایک خلیفہ منتخب ہو گیا تو اپنی فرمانبرداری کی بیعت لیتا ہے. اپنی فرمانبرداری کی بیعت لیتا ہے. یہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے. وہ مر گیا، دوسرا خلیفہ منتخب ہوا، مسلمانوں نے کسی کو بڑا بنا دیا، آپ امیر المومنین ہیں، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، تو وہ بیعت لیتا ہے کہ بھائی سب میرے خلیفہ ہونے پر اگری ہے نا، تو میرے ہاتھ پر بیعت کرو سم و طاعت کے لیے. میں جو بولوں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں سننا ہوگا، عمل کرنا ہوگا. تو اس کو بیعت امارت و خلافت ہے. یہ بھی ثابت ہے پیارے نبی سے، صحابہ سے، بعد والے مسلمانوں سے. اور ایک تیسری بیعت ہوتی بیعت جہاد. بیعت جہاد یہ ایمرجنسی حالات میں امیر المومنین یا خلیفۃ المسلمین مسلمانوں کو جمع کر کے بولتے ہیں دشمن سے سابقہ پڑا ہوا ہے، دشمن آ رہا ہے، اس سے مقابلے کے لیے جانا ہے، میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ ہم دشمن سے لڑیں گے اور منہ نہیں پھیریں گے، پیٹ پھیر کے نہیں بھاگیں گے، خواہ شہید ہو جائے. تو اس کو بیعت جہاد کہتے ہیں. اس کو اللہ عز و جل نے بیعت رضوان سے بھی تعبیر فرمایا ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی. جب معلوم یہ ہوا تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو پیارے نبی نے ایک درخت کے نیچے بیعت لی تھی. اور پھر غور سے سنیے، ایک پوائنٹ ہے یہاں پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ پر اپنا ہی دوسرا ہاتھ رکھ کے فرمایا تھا یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے. کیا فرمایا تھا؟ یہ عثمان کی طرف سے بیعت. یعنی اس کو بیعت للغائب بولتے ہیں، بیعت غائب. حالانکہ وہاں پہ پریزنٹ نہیں تھے عثمان رضی اللہ عنہ. انہوں مکے میں ڈسکس کرنے گئے تھے ان لوگوں کے ساتھ. تو یہاں پہ خبر فیمس ہو گئی تھی کہ بھائی ان کو شہید کر دیا گیا بولے. جب پیارے نبی کو معلوم ہوا تو پیارے نبی نے فرمایا کہ ایسا کیسا ہو سکتا، میں ان کو بات چیت کرنے بھیجایا تھا، دشمنوں نے کیسے مار دیا. ہم ان کا بدلہ لیں گے، انتقام لیں گے، ان کے خلاف جہاد کریں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک درخت کے نیچے بیعت کی. وہ بیعت جہاد کہلاتی ہے. تو اس جیسے اور بھی مواقع ہیں جو بیعت جہاد کے. ایسے ہی دوستو ایک بیعت ہوتی ہے بیعت توبہ. بیعت توبہ ایک گناہگار آدمی ہے، وہ کسی بزرگ کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے وعدہ کرتا ہے کہ میں اب گناہوں کو چھوڑ دوں گا، گناہوں کو چھوڑ دوں گا.
اپنی اصلاح کر لوں گا، تو تو وعدہ لیتا ہے۔ عام طور پر اپن مشائخ سے، مرشدین سے جو بیعت کرتے ہیں وہ یہ بیعت توبہ ہی ہوتی ہے، اسی کو بیعت اصلاح بھی کہتے ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو گناہ گار نہیں ہے، اطاعت و فرمانبرداری میں لگا ہوا ہے، سنتوں پہ عمل کرتا ہے، فرائض پہ عمل کرتا ہے، حرام سے بچتا رہتا ہے، ایسے لوگ بھی بیعت کرتے ہیں، اس کو بیعت استقامت علی الطاعات بولتے ہیں، بیعت استقامت علی الطاعات۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے لیا بیعت، حالانکہ وہ لوگ گناہ گار نہیں تھے، غلط راستے پہ نہیں تھے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، یعنی ان کو انہی اعمال پر جمع رہنے کا وعدہ سمجھا، انہی اعمال پر جمع رہنے کا وعدہ۔ 7-8 صحابہ کا مجمع تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الا تبایعونی، کیا تم لوگ میرے سے بیعت نہیں کرو گے، میرے مرید نہیں بنو گے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم آپ سے بیعت کر چکے ہیں، پھر کئی کی بیعت کرنا ہے؟ ہاں ہم آپ سے بیعت کر چکے ہیں، پہلے یہ بولے وہ لوگ۔ تو پیارے نبی پھر دوبارہ پوچھے کیا مجھ سے بیعت نہیں کرو گے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم آپ سے بیعت کر چکے ہیں۔ تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری مرتبہ کیا تم لوگ مجھ سے بیعت نہیں کرو گے؟ تو ایک صحابی نے کہا ہم بیعت کرتے ہیں آپ سے، اب اللہ کے نبی ہم کس چیز پر آپ سے بیعت کریں؟ اس لیے کہ بیعت کر چکے تھے، آلریڈی مسلمان تھے، پابند تھے، کوئی گناہ گار نہیں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے بیعت کرو سم و طاعت پر، کہ جب کبھی بھی دین کی بات ہوگی سننا ہے اور اطاعت کرنا ہے، نئے نئے تقاضوں پر بھی سمجھا۔ اور ایک روایت کا مفہوم ہے کہ بیعت کرو اس بات پر کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرو گے، ہر مسلمان کی بھلائی چاہو گے، ہر مسلمان کی بھلائی چاہو گے، مسلمان لیڈروں کی بھلائی چاہو گے، یعنی ان کو بیسٹ آئیڈیا دے کر ان کو صحیح، ان میں سے جو صحیح ہے اس کو ووٹ دے کر اس کی بھلائی چاہنا ہے، اس کی خیر خواہی ہے، اس کو صحیح مشورہ دینا۔ عام مسلمانوں سے بھلائی چاہنا، ان کے دنیاوی فائدے کی چیزیں، ان کے صحت کے فائدے کی چیزیں، ان کے مال کے فائدے کی چیزیں، اس کا خیال رکھنا، ان کی بھلائی چاہنا، ان کا برا نہیں چاہنا، برا نہیں چاہنا عام لوگوں کا بھی۔ یہاں تک کہ اس حدیث میں اللہ کی بھلائی چاہنا، رسول کی بھلائی چاہنا، قرآن کی بھلائی چاہنا، یہ تک بھی ہے اس حدیث میں الفاظ ہے۔ اس پر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی۔ تو یہ بیعت کی چند قسمیں ہیں سمجھیں۔ شرعی حکم یہ ہے کہ جو آدمی گناہ میں مبتلا ہے اور قرآن حدیث کی عام باتیں سن کے، واضح تقریرات سن کے سدھر رہا نہیں، اس کی زندگی پلٹ رہی نہیں، تو ایسے آدمی پر واجب ہے کہ وہ کسی کو بڑا بنا کے، استاد بنا کے، شیخ بنا کے، مرشد بنا کے اپنی اصلاح کے لیے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے سچی پکی توبہ کرے، اس کو گواہ بنائے، وعدہ کرے کہ میں اب سے ٹھیک ہو جاتا ہوں، سدھر جاتا ہوں، واجب ہے۔ اگر ان نہیں سدھر رہا تو عام واعظوں سے، نصیحتوں سے، جمعہ کے تقریروں سے، خطبوں سے، قرآن کی آیتوں سے، حدیثوں سے خود عمل نہیں کر لے رہا تو اس کے اوپر واجب ہے۔ اگر خود عمل کر لے رہا ہے تو واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ جیسے ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمان ہیں، پابند ہیں، صحیح عقیدہ رکھتے ہیں، فرائض پر عمل کرتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، کسی گناہ کے عادی نہیں ہیں، تو انشاءاللہ نجات پائیں گے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا ہے اس عقیدے پر، ان اعمال پر جنت میں جاؤ گے۔ تو ایسے آدمی کے لیے بیعت ہونا واجب نہیں ہے۔ البتہ علماء نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو بھی اگر وہ بیعت ہونا چاہیں تو ان کے لیے فضیلت والی بات ہے، ایسے لوگوں کے لیے
فضیلت والی بات ہے، کمال والی بات ہے، اور بعض اولیاء نے اور فقہاء نے اس کو سنت بھی بتایا ہے، اس لیے کہ پیارے نبی نے صحابہ کرام سے جو بیعت کی اعمال پر، طاعات پر، اور النصح لکل مسلم، ہر مسلمان کے ساتھ بھلائی پر، وہ صفت صحابہ میں تھی پہلے سے، اس کے باوجود بھی پیارے نبی نے بیعت لی تو اس پیارے نبی کے اس عمل کی وجہ سے اس کو بھی سنت بولتے ہیں، یعنی فضیلت والی بھی ہے، سنت بھی کہلا سکتی ہے۔ تو غرض دوستوں اور عزیزوں، اس سنت کی ادائیگی کے لیے یا فضیلت کے لیے اور طاعت پر اپنے آپ کو جمانے کے لیے اپنے علاقے کے مشائخ اور مرشدین وغیرہ سے ربط میں رہنا، ان سے بیعت کرنا، جن سے مناسبت ہے ان سے بیعت کرنا، جن سے آمد و رفت آسان ہے، خط و کتابت کر سکتے، ان کی مجلسوں میں صحبتوں میں بیٹھ سکتے، ایسے شیخ کو چننا۔ اور اگر واقعی روحانی ترقی کرنا ہے تو چپک کے رہنا، کنٹینیو لگے رہنا۔ کئی ساتھیاں ہیں بھائی جن کو بولے بیعت ہوئے تھے کیا، تم بولے تو ہاں ہوئے تھے، کب ہوئے تھے، بولے وہ کتنے سال پہلے ہوئے تھے، پھر کبھی ملے کیا ان سے، بولے نہیں ملے۔ ایک ایک ہی بیعت رہے بھائی، خالی ٹچ کر کے چھوڑ دیا، خالی ٹچ کر کے چھوڑ دی جیسی بات ہوئی ہو۔ میری اصلاح پوری ہوئی نہیں ہوئی، میرے کو روحانی ترقی مل رہی نہیں مل رہی، میرے اندر صفات احسانیہ آئے نہیں آئے، وہ ایک مستقل یعنی پروسیس ہے، وہ ایک مستقل کورس ہے، علمی بھی عملی بھی، علمی بھی عملی بھی کورس ہے، سمجھے۔ وہ شیخ کو مرشد بنائے تو یہ پورا کورس کرے تو فائدہ ہوتا، روحانی ترقی ہوتی، علم بڑھتا، عمل میں بھی کمال آتا۔ تو بطور خاص بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ ایک مرتبہ ہاتھ میں ہاتھ دینے کے بعد زندگی بھر کا سے چھٹی ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہو۔ وہ ایڈمیشن لیے جیسا ہوتا ہو، کیا ہوتا ہو ایڈمیشن، اب کسی آپ بڑے انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لیے بعد غائب ہو جاتے ہیں، بڑی فیس دے کے ایڈمیشن لیا، اس کے بعد جا رہے تھے انسٹیٹیوٹ کو، کیا فائدہ اس سے، پیسہ ڈنڈ۔ ہو سکتا ہے تھوڑی بہت فضیلت اور برکت ملی تو نصیب ہوئی تو ہو جاتی ہوں گی، لیکن دوستوں صحیح ترتیب نہیں ہے وہ، اس کے بڑے برکات اور فائدے فضیلتیں ہیں اپنی جگہ پر، لیکن اس سلسلے میں بہت سارے ساتھی عجیب سی غفلت میں ہیں۔ اچھا، ایک اہم نکتہ اور ایک اہم پوائنٹ کی بات سنیے۔ میں بیعت ہو گیا سمجھو، اپنے شیخ سے تعلقات تھے، کرا جو بھی عمل کرا نہیں کرا، علوم کی تکمیل نہیں ہوئی یا عمل میں کمالات نہیں آئے، نیت ابھی کی ذکر کی عادت نہیں ہوئی، نیت اتنی اچھی نہیں ہوئی وغیرہ، کچھ خامیاں ہیں سمجھو، شیخ گزر گیا، تو اپنی اصلاح کے لیے اور اپنے تکمیل کے لیے، اپنے علمی ترقی کے لیے، اپنی عملی ترقی کے لیے دوسرے شیخ کا انتخاب کر سکتا ہے، اور طالب بن کر جانا، تڑپ کے ساتھ جا کے اس کو بولنا کہ بھئی میرے شیخ گزر گئے ہیں، میں آپ سے اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں، اب کھل کے بولو۔ یہ میں نہیں بول رہا ہوں، یہ تصوف کے جو بڑے بڑے ائمہ ہیں نا، ان حضرات نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، قدیم بھی جدید بھی۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شریعت و تصوف میں یہ اصول کے طور پر لکھا ہے اس کو۔ اچھا، اور آپ کامل بھی ہو چکے ہیں، لیکن شیخ گزر چکے، لیکن پھر بھی ایک دوسرے شیخ سے فضیلت اور دوسرے شیخ سے مناسبت ہو، اس سے کچھ نسبت حاصل ہو، اس کا کچھ فیض حاصل ہو بول کے بھی آپ دوسرے سے رجوع ہو سکتے، بیعت کر سکتے۔ یہ سب شکلیں ہیں، لیکن بہت سارے پرانے مرید بھائیاں ہیں، وہ لوگوں کو اس قسم کا کوئی شعور ہی نہیں ہے، سمجھو اس قسم کے معلومات ہی نہیں ہے، کچھ عجیب پیدل قسم کے ہیں۔ اور علم تصوف جو ہے نہیں، اس علم تصوف کا ایک سادہ پہلو ہے اور ایک اس کا فلسفیانہ پہلو ہے، ایک سادہ پہلو ہے اور ایک فلسفیانہ پہلو ہے۔
تو فلسفیانہ پہلو کے واسطے اچھا خاصا ذہن ہونا پڑتا، اچھی خاصی سمجھ ہونا پڑتا، اور 1 سے 4 وقت وہ علوم کو سننا پڑتا تو ہضم ہوتے اترتے ہو اور پھر اس میں کمال آتا ہو۔ لیکن وہ فرائض اور واجبات کی لین سے نہیں ہے، وہ علمی کمالات کی لین کی چیزیں ہیں۔ کیا ہے وہ؟ علمی کمالات کی لین کی چیزیں۔ سلسلہ قادریہ میں بہت ہے وہ، سلسلہ قادریہ میں علمی اور فکری کمالات ہیں، اس میں فلسفے کی جیسی شان ہے۔ اس میں وہ مضامین، وہ عناوین، یعنی اگر میں اس میں سے چند کو چھیڑا بھی تو سب پانسر جائیں گے، کسی کی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ بھئی کیا موضوع، کیا ٹاپک چھیڑ دیے، کیا باتاں کر رہے ہیں۔ تو تصوف بہت بڑا فن ہے، بہت بڑا علم ہے، اس کے کچھ سادے اعتبارات ہیں جو عام مسلمان بھائی بھی اس کو سن کر سمجھ کر عمل کر کے اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ اور اس کا ایک دوسرا پہلو ہے علمی کمالات کا اور ذہنی ارتقاء کا اور شعور کے کمال کا۔ اس میں بہت سی علمی گہری باتیں ہیں اور اس کے واسطے کافی مناسبت ہونا پڑتا، علم رہنا پڑتا، اردو اچھی آنا پڑتا، 1 سے 4 کو سمجھنا، سوچنا سمجھنا پڑتا اس کو۔ حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں ہے وہ، ہمارے سلسلہ قادریہ کے مشائخ کے کلام میں ہے وہ۔ عالمہ بھی ان عبارتوں کو 1 وقت پڑھے تو نہیں سمجھ میں آتا، 2 وقت پڑھے بھی تو سمجھ میں نہیں آتے وہ مضامین۔ عالمہ کئی وقت پڑھے تو تھوڑا سمجھ میں آتے وہ مضامین عالموں کو۔ تو دوستو اور عزیزو، ایک جنرل مذاکرہ، جنرل معلومات کو میں نے شیئر کیا کہ بھئی بیعت کس کو بولتے، بیعت کی حقیقت کیا ہے، بیعت کی قسمیں کیا ہیں، ہم کیا کر سکتے کیا نہیں کر سکتے، اس میں تصوف کے بارے میں افراد کیا ہے، تفرید کیا ہے، اعتدال کیا ہے، یہ باتیں بتانے کی میں نے کوشش کی۔ امید کہ کچھ تو بھی فائدہ ہوا ہوگا، کیا کچھ بھی نہیں ہوا، کیا کی بولیے تم، کچھ تو بھی فائدہ ہوا تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں، بس ایک مسافر تھا، اتفاق سے آ گیا، کچھ سنا دیا۔ اللہ ہم سب کو اعتدال کے ساتھ تصوف سے جڑنے کی اور مشائخ سے اور اولیاء اللہ سے رابطہ رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ یا ربنا لک الحمد کما انت اہلہ وکما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا حنان یا منان یا ستار یا غفار، فاغفر لنا حوبنا خطایانا یا ارحم الراحمین۔ اے عظیم قدرت والے اللہ، اے بڑی بخشش رکھنے والے اللہ، ہمیں معاف فرما دیجیے۔ آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ، آپ نفوس کو پاک کرنے والے ہیں، ہمارے نفسوں کو پاک کر دیجیے۔ اے اللہ، آپ دلوں سے گندگیوں کو صاف کرنے والے ہیں، اللہ آپ ہمارے دلوں کو صاف فرما دیجیے۔ اے اللہ، آپ ہمیں روحانی ترقی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ، اعمال میں اخلاص نصیب فرمائیے، زبان کو ذاکر بنا دیجیے۔ اے اللہ، ہماری نظروں کو خیانت سے محفوظ فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہمارے قوت سماعت میں بھی اللہ فرما برداری بھر دیجیے۔ اے کریم مولا، رحم کا، کرم کا، عفو عافیت کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ، ہم کمزور ہیں، ہمارا امتحان نہ لیجیے۔ اے اللہ، ہمیں آزمائشوں میں نہ ڈالیے۔ اے اللہ، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائیے۔ اے اللہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر مانگا ہے ہمیں عطا فرمائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور اور فتنوں سے پناہ مانگی ہے، آپ ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ، اسلام کے، قرآن کے، ایمان کے انوارات و برکات کو ہماری زندگی میں داخل فرمائیے۔ ہماری نسلوں میں اللہ اسلام کی شمع روشن فرما دیجیے۔ اللہ، ہماری نسلوں کو ارتداد سے، الحاد سے اور فکری زیغ و ضلال سے حفاظت فرمائیے۔ اے کریم مولا، ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کو فیشن سے اور مغرب پرستی سے محفوظ فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہمارے بچوں کو اے اللہ متقی اور فرما بردار بنا دیجیے۔ اے اللہ، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے۔
اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے مرحومین کی بخشش فرما دیجیے. ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائیے. ہمارے خاندانوں میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائیے. اللہ غیر مسلمین بھی جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دیجیے, ان کو ہدایت سے سرفراز فرما دیجیے. اللہ غیر مسلم بھائیوں کے دلوں سے نفرت کو ختم فرمائیے. اللہ غیر مسلم بھائیوں کو اسلام کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ ہم میں سے ہر ایک کو دین کا داعی بنا دیجیے. علم سے, عمل سے, اخلاق سے, کردار سے اسلام کا, دین کا ترجمان بنا دیجیے. اللہ محض اپنے فضل و کرم سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و شفاعت نصیب فرمائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.